آداب، میں حمایت اللہ HM نیوز ظہیر آباد میں آپ کا استقبال ہے۔ ظہیر آباد میں باران رحمت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع، نماز استسقاء میں رخت انگیز دعائیں، گناہوں سے فوری توبہ کی اپیل۔ ظہیر آباد سے ایک ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی خبر، جہاں بارش کے لیے خصوصی نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے معاشرے میں پھیلتی برائیوں پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اپیل کی۔ عیدگاہ کمیٹی ظہیر آباد کی جانب سے باران رحمت کے حصول کے لیے شہر اور اطراف دیہات کے مسلمانوں کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ بروز اتوار صبح 8 بجے یہ نماز ادا کی گئی، جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز سے قبل مفتی عبدالصبور صاحب قاسمی نے اصلاحی خطاب کرتے ہوئے کہا، بارش کا نہ ہونا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی اور بدعہدی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فوراً ان کبیرہ گناہوں کو ترک کر کے سچی توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ نماز استسقاء کی امامت مولانا حمایت علی رشدی صاحب نے کی، جبکہ رخت انگیز دعا حضرت مولانا عبدالمجید صاحب قاسمی نے کروائی۔ دعا کے آداب بتاتے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کوئی بھی محتاج نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کی صرف تجارت تک محدود نہیں، بلکہ کسی کا حق ادا نہ کرنا یا ملازم کو اپنی فرائض میں کوتاہی کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اس لیے ہر شخص کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اس موقع پر مولانا عتیق احمد قاسمی صاحب، مفتی خلیل صاحب قاسمی، مفتی عبید صاحب قاسمی بھی موجود تھے۔ عیدگاہ کمیٹی و قبرستان کے ذمہ داران میں صدر محمد عبدالماجد، نائب صدر عنایت علی، سیکریٹری میر مجاہد، جنرل سیکریٹری محمد معیز الدین، خازن محمد وسیم اکرم شامل ہیں۔ دیگر اراکین میں محمد فصیح الدین، محمد حسام الدین، محمد حمید، محمد ایوب خان، محمد فیروز، محمد سلیم الدین، محمد یوسف اور محمد معین شامل ہیں۔ نماز اور دعا میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والوں میں سابق انڈسٹریل چیئرمین محمد تنویر الدین، میونسپل چیئرمین محمد یونس، کونسلر محمد جاوید، محمد اکرم، محمد ذاکر، شہر کے تمام علماء، ائمہ، معصوم طلباء، سیاسی و سماجی قائدین اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ مسلمانوں کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ آخر میں عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد باران رحمت نازل فرمائے۔ کہ بہانوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے بچ جانا یہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی۔ محمد الرسول اللہ کی امت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ذوق و شوق سے احکامات خداوندی کو پورا کرنے میں آگے بڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم سمندر کے کنارے آباد تھی، ہزاروں کی تعداد میں آباد تھی، بہت بڑی تعداد میں رہتی تھی۔ ان کے کاروبار کی بنیاد مچھلی تھی۔ مچھلی کو پکڑتے تھے، اس کو بیچا کرتے تھے، فروخت کر کے اس سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اور ان کے لیے یہودیوں میں مقدس دن، جیسے ہماری شریعت میں جمعہ کا دن ہے، ایسے ان کی شریعت میں ہفتے کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، ہفتہ عبادت کا دن ہے، ہفتہ اللہ کو منانے کا دن ہے۔ یہ حکم ان کو تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے مزید آزمائش یہ کی کہ ہفتے ہی کے دن صبح کے وقت میں مچھلیوں کی بڑی تعداد جو ہے سمندر کے اوپر، ندی نالے کے اوپر نظر آ جاتی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوتے، اللہ کا حکم توڑتے ہیں تو بزنس ملتا ہے، اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں تو بزنس چھوٹ رہا ہے۔ بڑی آزمائش میں پڑ گئے۔ اللہ کبھی آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ تو شیطان نے انہیں ایک مشورہ سجھا دیا۔ مشورہ یہ دیا کہ ایک کام کرو، آپ وہ ندی کے کنارے
ایک چھوٹا سا ایک نالی ظالم حکمرانوں کا تسلط بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے آسمانی عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم وبائی امراض کو بھی، لیکن ہم اپنے کاروبار میں بددیانتی سے اور ناپ تول میں کمی بیشی سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس سے مجھے ملا دیجئے، اللہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک وہ میرا باغی تھا، میرا نافرمان تھا، میرا سرکش تھا، تب تو میں نے اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھایا، نام کو ظاہر نہیں کیا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا رکھا۔ اب تو توبہ کر کے میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، اب کیسے ظاہر کروں میں اس کا نام تم پر؟ ایسے ہمارے مولا ہے، وہ بہت جلدی مان لیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم اس مجمع میں بیٹھ کر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے پر امید ہو۔ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ استسقاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے، حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، استسقاء کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں کہا کہ چھتریوں کو لے لو، چھتریوں کو لے لو۔ ساتھیوں نے کہا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں، چھتری کیوں لے، چھتری کیوں لے؟ تو کہا کہ بھئی اللہ کے فیصلے تو بندوں کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ سے بندے مانگنے جا رہے ہیں، یقیناً اللہ دیں گے، تو جب دیں گے تو واپس کیسے آؤ گے چھتری نہ ہو تو؟ ایک امید ہے، اللہ کے فیصلے تو امید کے مطابق ہوتے ہیں نا۔ ایک اللہ والے بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنے چھت کا پرنالہ صاف کر رہے ہیں جب لوگ استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھائی کیوں پرنالہ کیوں صاف کر رہے ہیں؟ پرنالہ تو اس وقت میں صاف کیا جاتا ہے جب بارش ہو، تاکہ پانی بہتا ہے تو آسانی سے نکل جائے، جو اٹکا ہوا کچرا ہے نکال لے۔ تو کہا کہ نہیں، صبح جو ہے اللہ کے بندے جانے والے ہیں، میدان کو جانے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا، اور دے گا تو پھر اس لیے ہم صفائی بھی کر لے رہے ہیں۔ ایسے امید ہونا چاہیے، نا امید ہو کر نہیں، مایوس ہو کر نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، استسقاء ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کی تعمیل میں ہم آئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ زمین پر ٹھہر کر دینا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وقال تعالى في مقام آخر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي لله العزيز الأكبر لا راد لما قضاه ولا دافع لما قدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضولين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الممجد سيدنا ومولانا إحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر
تھوڑا سا دعا کے آداب کو ضروری دعا کیسے کرنا چاہیے آداب سے صحیح ہے تو دعا قبول ہے. صوفیہ چھوڑو، پہلے لال کو دودھ پلاؤ، پہلے لال کا تقاضا پورا کرو. تو میرے بھائیوں، حدیثوں میں آتا ہے اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو، رو رو کر مانگو. رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بنا لو. چلو رونے والے کی صورت بنا لو. رونا نہیں آ رہا، اپنا دل سخت ہے، رونے والے کی صورت بنا لو. یہ تو کر سکتے نا بھائی. تو یہ دعا کے آداب ہے میرے. 1000 فرشتے آسمانوں سے جبل ملائکہ پہ اتارے، آج بھی وہ پہاڑ موجود. 1000 فرشتے اترے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عاجزی کی ہیں وہ الفاظ دیکھیے. وہ الفاظ یہ ہے، اے اللہ اگر آج کے دن یہ 313 کا لشکر دنیا سے چلا جائے گا، دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. عاجزی اللہ کے سامنے، منت سماجت اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے عاجزی. دیکھیے اب آخری جو الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر مانگے. تو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس موقع پر ہی نہیں بلکہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، اللہ کے سوا خدا کی قسم کوئی ہمارے مسئلہ حل کرنے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. جب کوئی بھی مصیبت آئے، جیسے اب اس مصیبت پہ ہم آئے ہیں، ہر مصیبت میں آپ تہجد میں اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے گرم گرم آنسو بہائیے، انشاءاللہ اللہ مسائل حل کرے. یہ آنسو اللہ کے خوف سے جو رویا گیا ہو، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. سبحان اللہ، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ اللہ کے خوف سے جو آنسو گرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس موقع پر انشاءاللہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آہ بیزاری کے ساتھ مانگیں گے. جیسے ابھی بات آئی، دیکھیے زکوٰۃ، اگر سچے دل سے اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، مسلمانوں کو کوئی بھکاری نہیں ملے گا. سارے مسلمان اگر 100% سچے حساب سے اگر زکوٰۃ نکالیں گے، کوئی عورت آپ کو جو ہے برقع پہن کر مانگتی ہوئی نہیں ملیں گی، کوئی مرد منگتا نکلے گا. لیکن آج اللہ معاف کرے، جیسے بات آئی بارش جو رک رہی ہے، زکوٰۃ نہیں نکالنے سے سچی پکی توبہ کر کے جاؤ کہ اللہ آج کے دن سے میں انشاءاللہ ہر سال جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس سے زیادہ دوں گا، لیکن کم نہیں دوں گا. سب ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ، توبہ کریں گے آج کے دن. اور دوسری چیز، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. ڈنڈی مارنا اس کی بڑی تفصیل ہے. ڈاکٹر ہے غیر ضروری ٹیسٹ لکھ رہا، ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صيبا نافعا غير ضار. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صيبا نافعا غير ضار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ساری پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ رحمت والی بارش کا نزول فرما دے مولا، نفع والی بارش کا نزول فرما دے مولا. اے اللہ یہ گناہ گار ہاتھ اٹھے ہوئے مولا، تیری رحمت کی امیدوار ہے مولا. اے اللہ تو نے 99 آدمی کے 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیا ہے مولا، توبہ کرنے پر معاف کر دیا ہے مولا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ اس نے توبہ کیا، اسی کی وجہ سے، اس گناہ گار کی وجہ سے اللہ نے تو نے بارش. ہم بھی گناہ گار ہیں مولا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خاص طور سے زکوٰۃ نکالنے میں جو کمی بیشی ہو گئی اللہ معاف کر دے. آئندہ اللہ صحیح اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کا جو حق تھا حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کر دی اللہ معاف فرما دے، ناپ تول میں کمی کر دی معاف فرما دے. اے اللہ ان گناہوں سے ساری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ ایک معمولی ماں کے سامنے بچہ روتا آنسو بہاتا ہے، ماں کہتی بیٹا رو مت، مرمت بیٹا اس کے آنسو پوچھتی ہے. بہرحال آپ بھی اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. آپ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے. اے اللہ آپ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے. اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے.
ہم سب کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر، ساری امت کی پریشانی کو دور فرما دے، ساری امت کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ساری امت کو، سارے ایمان والوں کو نمازی بنا دیجیے، اے اللہ ہر نمازی کو دین کا داعی بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله۔ انشاءاللہ کل بھی جو ہے اسی طریقے سے نماز ہوگی، تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اتوار ہونے کی وجہ سے 10 منٹ آگے کی گئی ہے، کل انشاءاللہ 8 بجے ہوگا، کیونکہ کل بچوں کو اسکول چلتے ہیں، کالجز رہتے ہیں، ٹیچر جو بھی رہتے ہیں، بزنس والے رہتے ہیں، انشاءاللہ کل ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے وقت کی پابندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ظہیر آباد میں شہر کے علماء و حفاظ کی جانب سے اور عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے 18، 19، 20 جولائی کو بارش کے موسم میں بارش تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے نماز استسقاء کا اہتمام الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 18 تاریخ کو بھی الحمدللہ ہوئی، آج بھی الحمدللہ 19 جولائی کو عیدگاہ میدان ظہیر آباد میں نماز استسقاء کے لیے شہر اور اطراف شہر سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ جمع ہوئی۔ اس میں مذہبی، سیاسی، سماجی، رفاہی ہر قسم کا مجمع الحمدللہ موجود تھا۔ عیدگاہ کمیٹی نے کافی بہترین انتظامات فرمائے، عوام وقت پر تشریف لائی، بیان ہوا، نماز ہوئی اور دعا وغیرہ ہوئی الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ کل 20 جولائی بروز پیر کو بھی انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے جماعت کھڑی ہوگی نماز استسقاء کی، اور 7:15 بجے سے بیان شروع ہوگا۔ سارے شہریان ظہیر آباد سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے پچھلے 2 دن بڑے ذوق و شوق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، ایسے ہی کل ایک دن بھی تشریف لائیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور بھی ضرور اللہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھے گا، قبول کرے گا، اور باران رحمت ضرور بھی ضرور برسے گی، اور انسانوں کی اور نباتات، جمادات سبھی کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عیدگاہ کمیٹی اور جمعی علماء حفاظ کی جانب سے اپیل کی گئی تھی استسقاء کی نماز کے لیے۔ شہریان ظہیر آباد نے بہت ہی بہترین انداز سے اپنی شعور بیداری کا ثبوت دیا، اور 2 دن سے الحمدللہ استسقاء کی نماز میں تشریف لائے، اور کل بروز پیر کو بھی انشاءاللہ تشریف لانا ہے، اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور اس موقع پر بڑی جستجو کے ساتھ جو علماء کرام کے بیان سنے ہیں وہ بھی جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک موقع پر پیغام پہنچایا گیا کہ کن کن گناہوں کی نحوست سے بارش روکی جاتی ہے، خاص طور سے زکوٰۃ کی اہمیت کو بتلایا گیا۔ مفتی صاحب نے بھی یہ بتایا زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر بارش روکی جاتی ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے پر بارش روکی جاتی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ بیانات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں عیدگاہ کمیٹی کا اور ان اکابر علماء کا، جو ہم کو جو ہے توجہ دلائے، پبلک کو توجہ دلائے، اور الحمدللہ پبلک بھی جو ہے دلچسپی کے ساتھ استسقاء کی نماز میں تشریف لائے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔